سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ اوجے رفعت پہ جہاں سرور دورا پہنچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم و محتشم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ناظرین آج کا یہ پروگرام بالخصوص معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر مشتمل ہوگا. یقیناً بہت سارے پروگرام ہم نے اس حوالے سے کیے ہیں اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسجد طیبہ کوفکو کے خطیب و امام مولانا محمد عمران سیالوی دامت برکاتہ عالیہ. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا براہ راست آغاز کرتے ہیں. حضرت قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو انجمن پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ. حضرت قبلہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بالیقین اپنے آپ میں یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسعت ہے اس میں، اور ہماری ادنا کوشش ہے مختصراً اس کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو کچھ بنیادی باتیں بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادنا کوشش کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے. حضرت قبلہ میرا پہلا سوال، لفظ معراج کا مطلب ہمارے ناظرین کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی ومن لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے MBC TV اور تمام ناظرین کو، سامعین کو شب معراج شریف بہت بہت مبارک ہو. آمین. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ معراج کا معنی اور اس کے متعلق کچھ وضاحت. جی. لفظ معراج در حقیقت اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لفظ معراج کا لغوی معنی سیڑھی ہے اور ایک معنی ہے سیڑھی کا ڈنڈا اور ایک معنی ہے سیڑھی کی مثل چیز کو معراج کہتے ہیں. بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ معراج وہ سیڑھی ہے جس پر ارواح، روح سفر کرتی ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ معراج وہ سیڑھی ہے جس پر نورانی مخلوق، ملائک، فرشتے سفر کرتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں. یہ معراج کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی معنی اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی تعریف یہ ہے کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اور وہاں سے لا مکان تک کا سفر کرنا، اس کو معراج کہتے ہیں. اب اس کے اندر لفظ سے بیداری ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ معراج ایک خواب کی صورت ہے، اور وہ ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں جس کو منسوب کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی طرف. حضرت امیر معاویہ سے پوچھا معراج کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ معراج ایک اچھا خواب ہے. اور اسی طرح ایک قول حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے. لیکن جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ آیت مبارکہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، تو جو اس کے اندر لفظ رؤیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بیداری کی حالت میں دیکھنا. اس کے میننگس یہ ہیں کہ بیداری کی حالت میں دیدار کرنا. اور ایک قول دوسرا حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو وہیں پایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی مدینہ میں ہوئی اور یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج جسمانی ایک ہوئی اور معراج روحانی کہیں ہوئی. بعض لوگوں نے 29، بعض نے 31 کا قول نقل کیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جس معراج کو بیان کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ معراج روحانی ہو، معراج روحانی ہو. اگر یہ معراج مان لی جائے کہ یہ ایک خواب تھا تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کفار تھے ان کو تو انکار یہ تھا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ میں نے یہ سفر 1 مہینے میں طے کیا ہے تو مان لیتے. اور حیرانگی یہ تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر لامکان تک کا سفر صرف رات کے قلیل وقت میں. تو انکار ہی یہی تھا، انکار ہی یہی تھا. تو اگر خواب مان لیا جائے تو اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں اور اعتراض کی ضرورت درپیش نہیں آتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج کروائی اور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. حضرت قبلہ، معراج کا یہ جو واقعہ ہے قرآن نے کس طرح اس کی طرف اشارہ کیا؟ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر 2 مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اور ایک اور مقام پر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی. تو علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ سفر معراج کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان ہوا اور سفر معراج کی واپسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معراج کا ذکر کیا، یہ در حقیقت یہ سفر معراج نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیر تھی، تفریح تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور کس طرح کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے وقت میں معراج کروائی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معراج اتنے قلیل وقت کے اندر اور رات کے مختصر سے حصے میں کروائی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معراج دن میں واقع ہوتی، کیونکہ دن میں روشنی ہے اور ساری چیزوں میں آسانی ہے. اور آج کے دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی بالکل. اور اگر دن میں کرواتے تو ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ مان بھی جاتے اور زیادہ آسانی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا انتخاب فرمایا اور پھر رات کے اندر بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منتھ کا سٹارٹ ہو تاکہ چاند روشن ہو، اس کی روشنی کے ذریعے سفر ہو سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دن کا انتخاب فرمایا کہ جس میں چاند بھی نہیں ہے، جس میں چاند بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب جو شاکان ہیں انہوں نے بڑے زبردست انداز سے دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آگاہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دنیا کی ہر روشنی میرے محبوب کی محتاج ہے اور میرا محبوب کسی روشنی کا محتاج نہیں ہے. دنیا کے ہر پھول، دنیا کا ہر پھول میرے محبوب کی خوشبو کا محتاج ہے. کیا بات ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہا علامہ اقبال نے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو.
اور سعدی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ سب سے الگ ہے. تو یہ معراج ہوا کیوں؟ کیا معراج کے جو اسباب ہیں جی وہ تو واضح ہیں کہ اس سال کے اندر جس کو عام الحزن کہتے ہیں، جی غم کا سال، پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق چاچا اور آپ سے محبت کرنے والے، ہر جگہ آپ کا دفاع کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری زوجہ اور امت کی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف کی طرف گئے اور وہاں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، آپ پر پتھر برسائے، یعنی جو اذیت وہ دے سکتے تھے، جو تکلیف وہ پہنچا سکتے تھے، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کوئی تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. تو یہ عام الحزن کا سال تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو ختم کرنے کے لیے، حزن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ دنیا والے لوگ جن کو آپ رحمت کی طرف بلا رہے ہیں، جن کو آپ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جن کو آپ اچھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اگر یہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اے محبوب آپ دیکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے جو معراج کے اندر اہتمام کیا ہے کہ کس طرح جبریل امین آتے ہیں، ایک ملائک کا جرمٹ ہے اس کے اندر تشریف لاتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو اس غم کو ختم کرنے کے لیے، افسردگی کا جو عالم تھا اس کو دور کرنے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غم ختم ہو گئے. اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملائک ہیں اور جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے یہاں آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. کیا بات ہے. حضرت قبلہ بالیقین جیسے کہ ہم نے آغاز میں بتایا کہ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت وسیع بھی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں معراج کی. اب یقیناً یہ بات سب جانتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں مختلف مقامات کا دورہ ہوتا ہے اور ہمراہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ساتھ میں ہیں، مختلف آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے، ہر جگہ دوزخ کی سیر، جنت کی سیر. مگر ایک بات جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، جنت میں یہ کون لوگ ہیں، یا دوزخ میں یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کا عذاب مل رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں. تو ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا یا ان جگہوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ کیا ہے واقعہ، کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب جب تشریف لے گئے، جنت ہو یا دوزخ ہو یا دیگر مقام ہیں، مرتبے ہیں، جیسے جیسے آپ بلند ہوتے جاتے ہیں، جبریل امین سے آپ سوال کرتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم تھا یا نہیں؟ اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں جانتے تھے. اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کیا بات ہے، ماشاء اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اور یہ آپ کے رب کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ما کان و ما یکون، جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا. معراج کی اس رات کے اندر جو یہ واقعہ پیش آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کائنات بنایا ہے. وہ مالک ہے. اس نے زمین اور آسمان کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 6 یا 7 دن کے اندر بنایا. اگر وہ چاہتا 1 دن میں بنا سکتا تھا, کہتا کن فیکون, وہ ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کائنات بنایا ہے. انسان ہے, انسان اس دنیا میں آتا ہے, فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما, کہ پہلے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر ہڈیاں آتی ہیں, پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے, پھر انسان ایک پروسیس سے گزرتا ہے, پھر اس دنیا میں آتا ہے, بچپن, پھر لڑکپن, پھر جوانی, پھر ادھیڑ عمر, پھر بڑھاپا, صبح کا آنا, شام کا جانا. یہ ساری چیزیں نظام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ایسا کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے. مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں, حدیث جبریل. اور جب آپ تشریف لاتے تو انسان کی شکل میں ہوتے, حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں زیادہ تر تشریف لاتے. تو صحابہ علیہم رضوان سوال کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو ایک شخص دیہات سے آتا ہے ہمارے درمیان اور بالکل وائٹ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ کر اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر کے بیٹھ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہماری ہمت نہیں ہوتی اور آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے صدقتا صدقتا صدقتا. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو آتے ہیں یہ ایک فرشتہ جبریل امین ہیں جو آپ کو دین سکھانے کے لیے آتے ہیں. تو اس سے آگے والے دن میں صحابہ علیہم رضوان نے چاہا کہ اس کے بعد والے موقع پر کہ ان کا تعاقب کیا جائے, ان کے پیچھے جایا جائے, اور جب وہ ان کے پیچھے جانے لگے تو وہ غائب ہو گئے. تو اس بات کے اندر یہ ساری چیزیں, ایک دنیا کا نظام ہے کہ دنیا کا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو, وہ اگر کہیں سفر کرتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے طور پر ایک سیکٹری ہوتا ہے جو بتاتا ہے یہ فلانی جگہ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ محبوب آپ نہ ہوتے تو کائنات کو بھی نہ بناتا, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, کہ سب کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہے, آپ کے وسیلے سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول کے لیے اور آپ کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے, آپ کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ تشریف لائے. حالانکہ اگر اللہ پاک چاہتا تو ڈائریکٹ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں چلے جاتے, نہ براق کا آنا, نہ آپ کا حتیم سے جانا, نہ ام ہانی کے گھر یا حتیم سے جانا. تو یہ ساری چیزیں پہلے آسمان پر, پھر اس سے لا مکان تک, اس سے آگے تک کا جو مقام اور مرتبہ ہے, تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے. اور یہ بھی ہے نا کہ ہمیں سکھانے کے لیے, بالکل ایسا ہی ہے, انسان تعلیم کے لیے, تعلیم کے لیے. جی ایسا ہی. معراج نبی سبحان اللہ, معراج نبی سبحان اللہ, معراج نبی سبحان اللہ, معراج نبی سبحان اللہ. اوج رفعت پہ جہاں سرور دورہ پہنچے. ناظرین, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج کا انجمن کا ہمارا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مسجد طیبہ کے خطیب و امام مولانا عمران سیالوی دامت برکاتہ عالیہ. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. حضرت قبلہ, معراج شریف کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاصہ ہے, یا پھر اس سے پہلے بھی کسی اور نبی کو یہ معجزہ, یہ موقع حاصل رہا ہے؟ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
جو آپ نے سوال کیا کہ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی؟ جی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اپنے پیارے محبوب حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اے موسیٰ، آپ ہمیں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، آپ ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ اقرار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ کہ اے موسیٰ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق نظر رحمت کی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور دوسری طرف مقام یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ کہ پھر انہوں نے دیکھا دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب، اور پھر ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى کہ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، دل نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو مان لیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اپنی بارگاہ میں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تمنا کی کہ یا اللہ مجھے معراج کروا۔ اور ایک معراج وہ ہے کہ جو جس طرح اولیاء کاملین کی معراج ہے، جس کو کہتے ہیں معراج روحانی، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح قاد النصفی کی شرح ہے نبراز، جس کو حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اس کے اندر آپ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ میں روحانی طور پر پرواز کیا یہاں تک کہ پہلا عرش، دوسرا عرش، تیسرا عرش، میں 7 لاکھ عرشوں کو عبور کر گیا۔ 7 لاکھ عرشوں کو عبور کرنے کے بعد مجھے آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا اے آواز دینے والے میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش پر معراج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہیں۔ تو جواب ملا اے ابو الحسن رفاعی اگر 1 کروڑ سال تک بھی آپ پرواز کرتے رہو اس کو آپ اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، اپنے وہم و گمان میں بھی اس عرش کو نہیں لا سکتے کہ جس پر اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچ خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقام سب سے الگ ہے کہ میں نے نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ سب ہے مکرم، مگر یہ نقطہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام سب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جسمانی کا جو اعزاز ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات میں دوسرا بڑا معجزہ معراج شریف ہے، اور پہلا معجزہ قرآن شریف ہے۔ ماشاءاللہ، پہلا معجزہ قرآن شریف یقیناً۔ حضرت معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم عوام الناس کو کیا درس دیتی ہے؟ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں درس یہ دیتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا اور پھر تمام چیزوں کو دیکھنا، ملاحظہ کرنا، اور پھر جبریل سے سوال کرنا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، کہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے ناخن لوہے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ کر کھاتا ہے. تو کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے ہیں. پھر آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے ایک طرف چکنا اور خوبصورت قسم کا میٹ گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف گلا سڑا ہوا سمیل زدہ گوشت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت گوشت کو چھوڑ کر اس سمیل زدہ گوشت کو کھاتے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور جو عورتیں اپنے مردوں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ یہ گلا سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں. اس سے آگے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سنیک سانپ گھوم رہے ہیں اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھ پاتے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود خوری کرتے تھے، جو سود کا مال کھاتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ آج یہ مال لے لو سود کا، ترقی ہو جائے گی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے ذریعے ان کو یہ سزا دی ہے. تو ہمارے لیے یہ عبرت ہے اور ہمارے لیے ایک اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے استغفار کرنے کا اور توبہ کرنے کا. اگر یہ بہت طویل حدیث ہے، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی ہے کہ ہم اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اگر دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی ان گناہوں کے اندر ملوث ہے تو اپنے آپ کو بچائے اور بچانے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو بڑا کریم ہے اور اس معراج شریف کے ذریعے، یا اللہ اس رات کے ذریعے کہ جس رات کے اندر تو نے اپنے پیارے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، یا اللہ اس رات کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا ہے اور ہمارے لیے یہی عبرت ہے. بے شک. اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اگر مل جائے یہ مبارک رات تو اس رات کوئی خاص عبادت ہوتی ہے یا پھر جو نوافل وغیرہ ہے اس کو ہم مزید کریں؟ کوئی خاص عبادت جس طرح کے بیان کیا گیا ہے کہ معراج شریف کی رات کے اندر 12 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لی جائے اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ استغفار کرے یا یہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے. بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے کہ معراج شریف کی رات اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے، اس کے بعد کوئی سی بھی دعا کرتا ہے جو جائز ہے، یعنی اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، کوئی سی بھی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اللہ پاک اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اور معراج شریف کا جب ایام آتے ہیں اس ساری رات کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص معراج شریف کی رات ساری شب داری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قضا نمازوں کو دہراتا ہے، پھر اگلے دن میں روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 100 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے. 100 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہم دیگر راتوں کی طرح اس رات کو ضائع نہ کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ اب یہ دن گزر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آگے والے سال میں دوبارہ موقع مل جائے.
انسان یہ وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جس کا انسان کو اختیار نہیں کوئی ہے. اختیار نہیں. اس لیے اس رات کو غنیمت جانے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب معراج آئے تو میں نہ ہوں اور آج کی رات کے اندر میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھوں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. آمین. بس یہی دعا کرتے ہیں حضرت قبلہ کہ سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو یہ مبارک رات عطا فرمائے, اور اگر یہ رات حاصل ہو جاتی ہے تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے, اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت قبلہ پروگرام کے آخر میں ہم پہنچ گئے. ہمارے ناظرین کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی مختصر پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ معراج شریف کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو سوال کیا, اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہا, یا اللہ تیری حمد لایا ہوں, تیری ثنا لایا ہوں. کیسی ثنا؟ تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ پاک نے جواب دیا, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جواب ملا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ رب کی اور محبوب کی گفتگو ہماری نماز میں شامل ہے. اللہ. لیکن افسوس ہے اس معراج پر نماز ہم پر فرض ہوئی, آج ہماری مسجدیں ویران ہیں, آج ہمارے عبادت خانے خالی ہیں. آج کی سوسائٹی میں, آج کے معاشرے میں ہمیں خاص طور پر اس چیز کا اپنی سوسائٹی میں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو انسان کو ہی نہ بنایا اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. تو انسان دیگر تمام چیزوں کی طرف بھاگتا ہے لیکن عبادت کو چھوڑ دیتا ہے. تو پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو مضبوط کریں, اپنے دل کے اندر کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور آپ کے اہل بیت کی محبت کو, اولیاء کاملین کی محبت کو اور دیگر تمام صوفیاء اولیاء کاملین کی محبتوں کو پیدا کریں, اور اس کے بعد اپنے نظریات کو اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں اور کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد کریں کہ یا اللہ یہ جو ایک رات ہے, یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, کہ مومن کی معراج نماز ہے, اور اگر ہماری نمازیں ہی قضا ہو جائیں دیگر چیزوں کے اندر جا کر, دیگر معاملات کے اندر پڑھ کر, تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے سے ناراض ہوتا ہے اور انسان کو خود بھی ندامت ہوتی ہے. کیا فرمایا کہ اے بندے اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تو اس سے ہم کلام ہو تو نماز پڑھ, اور اگر یہ چاہتا ہے کہ تو گفتگو کرے اور تیرا رب سنے تو بندے تلاوت قرآن کر. تو ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, تو ہمیں ان سب چیزوں کو فالو کرنا چاہیے, ان سب چیزوں پر عمل کرنا چاہیے, اور ان سب چیزوں پر اس انداز سے عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر دیگر لوگ یہ کہیں کہ حقیقی معنوں میں یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ امت ہے در حقیقت کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ درمیانی امت ہے, یہ اللہ کے آخری نبی حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. اور دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ بندہ مومن ہے, انسان تمنا کرتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو جائے, وہ خوبصورت ہو جائے. تو بزرگان دین نے کیا فرمایا, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے تہجد کی نماز پڑھے, اگر چاہتا ہے کہ اس پر روحانیت آ جائے تو تلاوت قرآن کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کو بھی روشن کرے گا اور روح کو بھی روشن کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری, آنچ خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری. ماشاء اللہ حضرت قبلہ بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت وسعت رکھتا ہے. بہرکیف ایک ادنا کوشش رہی ہے, امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. اور آپ سے رخصت کی اجازت لینے سے پہلے آپ کو آپ کے جو قرب و جوار میں آپ تمام لوگوں کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مبارک ہو اور دعا میں یاد کریں. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت. السلام علیکم. تو ناظرین, معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر مبنی یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے. جیسا کہ حضرت قبلہ نے بتایا کہ
یہ سوچ کر ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری یہ آخری موقع ہو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ ہم یہ معراج شریف ہمیں وہ دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار اچھا اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اس خیال کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ رحمتوں کی ہے یہ رات, نمازوں کا رکھنا ساتھ, منوا لینا رب سے ہر بات, دعاؤں میں رکھنا یاد, اور مبارک ہو آپ سب کو شب معراج. اور ہوگی ملاقات اگر قسمت نے دیا ساتھ. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بلندی پہ میرے آقا ذیشان پہنچے, اس بلندی پہ میرے آقا ذیشان پہنچے, اوج رفعت پہ جہاں سرور دوران پہنچے. نہیں ممکن کہ وہاں کوئی بھی انسان پہنچے. انبیاء بغیر زیارت تھے کھڑے اقصیٰ میں, 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 لے کے افواج ملک جب شگے شاہ پہنچے, لے کے افواج ملک جب شگے شاہ پہنچے, اوج رفعت پہ جہاں سرور دوران پہنچے. نہیں ممکن کہ وہاں کوئی بھی انسان پہنچے. وعدہ بخشش امت کیا رب نے سے, وعدہ بخشش امت کیا رب نے سے, لے کے امت کا وہ جب دفتر سیاں پہنچے, لے کے امت کا وہ جب دفتر سیاں پہنچے, اوج رفعت پہ جہاں سرور دوران پہنچے. نہیں ممکن کہ وہاں کوئی بھی انسان پہنچے. سیر اطراف حکومت پہ ہو جیسے حاکم, سیر اطراف حکومت پہ ہو جیسے حاکم, سیر افلاک پہ یوں دھر کہ وہ سلطان پہنچے, سیر افلاک پہ یوں دھر کہ وہ سلطان پہنچے. اوج رفعت پہ جہاں سرور